بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جو ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے، ہمارے علماء نے اور جتنے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب نے بہت لمبے لمبے اعتراض کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ بھئی مولانا نے یہ کب کہا ہے کہ آپ چتاؤں کو آگ لگاؤ۔ تو وہی اب مولانا کا ایک نیا بیان آیا ہے، اس میں مولانا نے چیتا جلانے والوں کی اور کفر کی رسومات کے اندر شامل ہونے والے تمام تبلیغی بھائیوں کی جم کر تعریف کی ہے۔ اب بتائیے، ان کے دل میں پہلے سے ہی یہ بات تھی کہ ہندو مسلم کے اندر کوئی فرق نہ رہے، تبھی حضرت کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں۔ سارا ہندوستان، سارے علماء بڑے چھوٹے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، بس ذاتیات کے اوپر بات کرتے ہیں اور ذاتیات کو ہی انہوں نے اپنا مطمع نظر بنایا ہے۔ کہاں ایک چھوٹا سا طالب علم اور کہاں ایک بہت بڑی ہستی۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو، اور اللہ تعالیٰ بس اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جو لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے تھے، میرا ان سے ایک تو کہنا یہ ہے کہ بھائی اعتدال رکھیں اپنی زندگی میں اعتدال رکھیں، اور اپنی زندگی میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نہ نفرت حد سے زیادہ ہو اور نہ محبت حد سے زیادہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، بے درجہ محبت کرتے ہیں، اس کی غلطیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو اگر چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی چل رہا ہو، ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، پھر چاہے وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہا ہو، پھر وہ چاہے امت کا رونا رو رہا ہو، پھر وہ چاہے فلسطین کے اوپر باتیں کر رہا ہو، پھر چاہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو، اس کی قرآن کی آیتیں بھی لوگوں کو بھگوت گیتا معلوم ہوتی ہیں۔ یہ نفرت، یہ بھی غلو، اور یہ محبت، یہ بھی غلو۔ اسلام کے اندر ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو صرف اعتدال اور معتدل لوگوں کا ہے۔ کیا اب ان لوگوں کے منہ پر، ان سارے مولویوں کے منہ پر یہ تماچا نہیں ہے جو مجھے گالیاں دے رہے تھے، جو میرے یوٹیوب چینل پر یا مجھے شہرت کا طالب اور شہرت کا تمنا والا بتا رہے تھے؟ بھائی جان، میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو کس درد سے بنائی تھی اور کتنی سٹ پٹا کر کے بنائی تھی کہ بار بار وہ ویڈیو چل رہی ہیں اور بار بار لوگ یہ والے کلپ بھیج رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو مقصد ہے، کہیں نہ کہیں تو ڈھیل دی گئی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو ڈھیل ملی ہے لوگوں کو ان کے بیان سے، اور لوگ جو ہے دفاع میں لگ گئے ہیں۔ اور حضرت نے اب جو ہے پوری تائید کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے محبت کے بیان کرتے ہوئے حضرت کے دل میں یہ بات تھی کہ جو ہے ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے، دین الہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے بھی ایسے علماء ہیں، یہ سب اکبر والا دین الہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی اکبر والا دین الہی جب تک ہم جیسے لوگ پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں جو ہے قربان کر دے، چاہے ہم جو ہے شہید ہو جائیں، چاہے قتل ہو جائیں، لیکن اکبر والا دین الہی قائم ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت امام ربانی، مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی ساری دنیا سے ٹکرا گئے تو اس دین الہی کو ختم کرنے کے لیے۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام علماء کے بیچ میں ان کا نام سنہرے لفظوں سے جو ہے ہر کتاب کے اندر چھپوا دیا، اور سارے مولویوں کے اور علماء کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اور میرے کمنٹ کے اوپر، میری زبان کے اوپر لوگوں نے بھرپور مجھے گالیاں دی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس سے تمہارا تکبر خود ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے متکبر کہتے ہیں، تکبر کا مطلب ہے دوسرے کو چھوٹا اور حقیر جاننا اور اپنے کو بڑا اور جو ہے صاحب عقل و بصیرت والا جاننا۔ تو اگر میں نے یہ کام کیا ہے، نعوذ باللہ، پہلی بات تو میں نے ایسا کام کیا نہیں، اور اگر میں نے ایسا کام کیا بھی ہے تو مجھ پر کمنٹ کرنے والے، گالیاں دینے والے، وہ بھی میری ہی صف میں کھڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بھائی میں نے صرف وہ اسی لیے بنائی تھی کہ یہ کفر اور اسلام کا جو ہے فرق ظاہر ہو جائے، لیکن کفر اور اسلام کے فرق کو اب پھر ختم کر دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، حضرت والا نے ظفر سریش والا کا نام لیا ہے، اور سارے ہندوستان کے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جاننے والے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، میڈیا والے ہیں، ان کو پتا ہے ظفر سریش والا بی جے پی کا آدمی ہے، گجرات کا ہے، بزنس مین ہے، بہت بڑا، لمبی داڑھی رکھ رکھی ہے، اور انڈیا کے نیوز چینلوں پر جو جاتا ہے بی جے پی کا پروکتا اور بی جے پی کی نمائندگی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو بتائیں، ظفر سریش والا نے حضرت کو کال کی ہے، اس کے کہنے کے مطابق حضرت نے جو ہے ان کی اس میں ویڈیو بنا دی ہے۔ بتاؤ بھائی، بی جے پی کا ایجنٹ میں بن رہا تھا
یا اب کوئی اور بن گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی بھی مجھے حضرت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ میں کسی عالم سے ذاتی دشمنی کروں گا۔ اور جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ادب آدمی ہے، بھائی میرا تعلق مظفر نگر ضلع سے ہے، میری پیدائش وہاں کی ہے، تعلیم سہارنپور میں ہوئی ہے، اور میں نے آج تک زندگی دلی میں گزاری ہے۔ تو بھائی اپنی تو دیہاتی بھاشا ہے، وہ جو ہے زیادہ القابات ہم سے نکلتے نہیں ہیں، لیکن دل میں نیت کسی کی بے ادبی کی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے جو ہے بے ادبی سے، اور جو لوگ مجھ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے۔ اور میں اپنے سارے گالی دینے والوں کو جو ہے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے گالیاں دے دے کر کے ثواب پہنچایا ہے اور میرے گناہوں کو اپنے سر پر لیا ہے۔ رہی بات اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہدایت فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔